فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں کے خلاف مدد کرنا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، جب متحدہ لشکر احزاب آئے اور مدینہ کے پاس ڈیرہ ڈالا تو بنو قریظہ نے اس معاہدے کو توڑ دیا جو انہوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا تھا۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس کا بہت رنج ہوا اور یہ ان پر بہت گراں گزری۔ جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور دشمن کی فوجیں ناکام اور نامراد واپس ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کر مدینہ واپس آئے اور لوگوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اس مہم کے گرد ہو رہے تھے تو جبریل علیہ السلام ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ آپ کے ریشمی پگڑی کے ایک حصے سے اپنا نچلا چہرہ ڈھانپے ہوئے ایک خچر پر سوار، جس پر ریشمی کجاوے کا غلاف تھا۔ انہوں نے کہا، کیا آپ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے ہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، لیکن فرشتوں نے اپنے ہتھیار نہیں رکھے ہیں اور اس قوم بنو قریظہ کی طرف جا کر انہیں ہلا کرنے سے پہلے واپس نہیں جائیں گے۔ اے محمد، اللہ آپ کو بنو قریظہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیتا ہے، میں خود ان کی طرف جا رہا ہوں اور ان کے قلعوں کو ہلا دوں گا۔ محمد بن اسحاق نے اسے روایت کیا ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، گویا میں اب بھی بنو غنم کی گلی میں جبرائیل علیہ السلام کے قافیے کی اڑتی ہوئی دھول دیکھ رہا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف تشریف لے گئے۔ موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المغازی میں امام زہری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہوئے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ آپ کو بخشے، کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہم نے تو اس وقت سے ہتھیار نہیں رکھے جب سے دشمن پہلی بار آپ پر چڑھایا تھا، اور میں ان یعنی بنو قریظہ کی تلاش میں تھا یہاں تک کہ اللہ نے انہیں شکست دے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے چہرے پر سفر کے آثار تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ آپ کو بنو قریظہ سے جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے اور میں ان فرشتوں کے ساتھ جو میرے ساتھ ہیں ان کی طرف جا رہا ہوں تاکہ ان کے قلعوں کو ہلا دوں، سو آپ اپنی فوج کو نکالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے بعد نکلے اور بنو غنم کی ایک مجلس کے پاس سے گزرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس سے ابھی ایک سوار گزرا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک سفید گھوڑے پر جس کے نیچے ریشمی کپڑا یا قالین تھا اور وہ پٹی باندھے ہوئے تھے، ہمارے پاس سے گزرے ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ جبرائیل علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ فرشتوں کا جنگ حنین میں موجودگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ نے تمہاری بہت سی جنگوں میں مدد فرمائی، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں غرور میں ڈال دیا تھا، مگر وہ تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی طرف سے سکون نازل فرمایا، اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہ دیکھا تھا، اور ان لوگوں کو سخت عذاب دیا جنہوں نے کفر کیا تھا، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ التوبہ 25-26۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان پر اپنے انعام اور اپنی بھلائی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے ان کی ان بہت سی مہمات میں جن میں وہ اپنے رسول کے ساتھ شریک تھے ان کی مدد فرمائی، اور یہ کہ ان کی کامیابی اسی کی طرف سے اور اس ہی کی تائید اور اس کے فیصلے سے تھی، نہ کہ ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے۔ اس نے انہیں بتایا کہ مدد خواہ گروہ چھوٹا ہو یا بڑا صرف اسی کی طرف سے ہے۔ حنین کے دن انہیں اپنی کثرت تعداد پر ناز تھا، لیکن یہ ان کے کسی کام نہ آئی اور وہ پیٹھ پھیر کر میدان سے بھاگنے لگے، سوائے ان چند لوگوں کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے۔ پھر اللہ کی مدد اور اس کی تائید اس کے رسول اور ان مومنوں پر نازل ہوئی جو ان کے ساتھ تھے، تاکہ انہیں سکھایا جائے کہ فتح صرف ذات باری تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، چاہے گروہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو،
کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غلبہ پایا، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ البقرہ 249۔